رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کعبے میں یہ بھی گئے. ان سے حضرت عبداللہ ابن عمر پوچھتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی علیہ السلام کعبے میں گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل کیا؟ کہا جی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نفل بھی پڑھے, آپ علیہ السلام نے دعا بھی مانگی. لے بھائی سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ. بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کر رہے ہیں اس بندے سے کہ جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کعبہ میں گئے, ایک ہی وقت میں گئے. حضرت بلال بھی تھے, حضرت اسامہ بھی تھے, لیکن حضرت اسامہ کہہ رہے ہیں صرف ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیے, نماز نہیں پڑھی ہے, اور حضرت بلال کہہ رہے ہیں دعا بھی کیے, نماز بھی پڑھی ہے. اب اس جھگڑے کو حل کریں. یہ ہے دین کی سمجھ. وہ سمجھ کیا ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں لگے, حضرت اسامہ بھی دعا میں لگے. نبی علیہ السلام نے دعا مختصر کی, حضرت اسامہ دعا لمبی مانگ رہے تھے. اسی دوران نبی علیہ السلام نے مختصر 2 رکعتیں پڑھ لیں, اور حضرت اسامہ تو دعا میں تھے. اور پھر آپ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. حضرت اسامہ نے جب چہرے پر ہاتھ پھیرا, دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا ہے بھائی, دعا مانگ رہے ہیں. تو یہ سمجھے کہ آپ علیہ السلام اس وقت سے لے کر ابھی تک دعا ہی کے اندر ہیں, اس لیے انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال نقل کیا کہ میں نے اللہ کے نبی کو تو بس صرف دعا کرتے ہوئے دیکھا, نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے نماز پڑھی ہے, تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے. یہ دوسری روایت یہ ہے, دوسرا قول یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت اسامہ کو بھیجا, جائیں باہر سے کوئی کپڑا گیلا وغیرہ پانی وغیرہ لے کر آئیں, بیت اللہ کی دیواروں پہ تصویریں پرنٹ شدہ ہیں, تاکہ گیلا کپڑا مار کر اس تصویر کے چہرے کو بگاڑ دوں. یاسین کا ہے اچھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا باہر. وہ باہر گئے, اتنی دیر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر 2 رکعت آپ علیہ السلام نے پڑھ لی. اب حضرت اسامہ آئے تو نبی علیہ السلام دعا کر رہے تھے. حضرت اسامہ نے نبی علیہ السلام کو دعا کرتے ہی دیکھا ہے, نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا. اس لیے کہ درمیان والا کلپ جو ہے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی ہے, وہ چونکہ باہر چلے گئے تھے, اسی دوران نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نفل پڑھ لی. آپ علیہ السلام کو انہوں نے نماز پڑھتے نہیں دیکھا, اس لیے اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کعبے میں نماز نہیں پڑھی ہے. یہ ہمارے اکابر فرماتے ہیں 2 الگ الگ روایتوں کو ایسا ملایا کہ حل ہی کر دیا, روح خوش ہو گئی. اسے کہتے فہم دین, دین کی سمجھ, حدیث دانی, حدیث فہمی. ایک اور روایت کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا, مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین, آپ علیہ السلام کا گزر ہوا 2 قبروں کے پاس, اور جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہما لیعذبان, ارے ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے, ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر, اور ان کو کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا. صحیح سمجھے مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا عذاب ہو رہا ہے, اپنے جو اس وقت موجودہ وقت پر جو موجود تھے صحابہ, ان سے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر, ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا. پھر آپ علیہ السلام نے تشریف فرمائی. اس کا خلاصہ یہ کہ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ, ان میں سے ایک تو وہ ہے جو چغل خور ہے, اور دوسرا کون ہے, کان لا یستتر من البول, وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا, پیشاب سے پاکی کا خیال نہیں کرتا تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے لیکن کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا. اب ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا بلا انہ لکبیر, ارے نہیں بھائی بڑے گناہ میں عذاب ہو رہا ہے ان کو. اب گل سنو, ایک روایت میں کہ بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا, اور ایک روایت میں کہ نہیں بڑا گناہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ بظاہر تعارض آ گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. حل یہ ہے کہ یہاں کبیر کے معنی مشقت کے ہیں. قرآن میں آتے ہیں نا انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین, یہ کبیر کے معنی بھاری کے ہیں کہ بھائی یہ نماز کا پڑھنا یہ منافقوں پر بھاری ہے, جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے ان کے لیے نماز کا پڑھنا بھاری نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام کے فرمان کا مطلب یہ ہے
کہ ان لوگوں کو جو عذاب دیا جا رہا ہے جس گناہ کی وجہ سے، اس سے بچنا کوئی مشقت والا کام نہیں تھا، آسانی سے بچ سکتے تھے، لیکن یہ بچے نہیں، انہوں نے اس کو ہلکا لیا، انہوں نے اس کو اہمیت نہیں دی۔ اس سے بچنا مشکل نہیں تھا، کبیر کے معنی یہاں مشکل کے ہیں، بچنا آسان تھا۔ بھائی چغل خوری نہ کرتا، چغل خوری زبان کو سی لیتا، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، بس زبان کو سی لیتا، ختم ہو گئی بات۔ اور دوسرا، پیشاب سے بچتا نہیں تھا، تو بھائی پیشاب سے بچنا کون سا مشکل کام ہے، آسان کام ہے۔ آج بھی ہمارے بعض ساتھی بیچارے جب گشت کے لیے نکلتے ہیں تو کسی کو پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی کپڑے ناپاک ہیں، یہ بیچارے تو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں حقیقت میں ہوں گے، میں کہہ رہا ہوں یہ بہانا، فل 100% بہانا ہے۔ یہ بیچارے کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے روتے ہیں، درد رکھتے ہیں، یہ کہہ دیتے کہ یار نہیں ہو سکتا اس طرح ہو، لیکن ان میں ایک میں بھی ہوں، کہتا ہوں نہیں یہ ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں۔ او بھائی ایمان والوں ناپاک گھومے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہے تو خطرے کی بات ہے، کیوں کرتے ہیں اس طرح؟ پاکی ناپاکی کے خیال کیوں نہیں کرتے؟ فنکشن میں ناچنا تو خوب آتا ہے، انڈین اداکار اور ایکٹر کی نقل اتارنا تو خوب آتی ہے، لیکن یہاں آ کر کے صفر ہو جاتے ہیں۔ بھائی یہ بچنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان میں سے ایک وہ جو پیشاب سے بچتا نہیں تھا، بھائی معذرت، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، پیشاب سے بچنا، جن کے آفس ڈریس ہے وہ تو بیچارے مستثنا ہے، ان کی نہیں کہہ رہا، لیکن عام میں یہ قمیص شلوار پہنے بھائی، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، صلحاء کا لباس تو ہے ہی ہے، ایک فائدہ اس کا کیا ہے؟ ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے، وہ فائدہ کیا ہے کہ انسان پاکی ناپاکی کے اعتبار سے بچ جاتا ہے۔ اب تو مردوں کو چھوڑ دو ماشاءاللہ سے، سمجھ گئے ہو نا، اب تو یہ پینٹیں ماشاءاللہ دوسری مخلوق بھی پہننا شروع کر گئی ہے، اب وہ کیسے بچیں گے؟ ناراض نہ ہونا بھائی، وہ اس حالت میں کیسے بچیں گے؟ بچا کر دکھا دیں۔ تو کیا ہماری مائیں بہنیں گھومتی رہے اس حالت میں؟ ہمارا نوجوان گھومتا رہے اس حالت میں؟ رسول اللہ فرمایا عذاب ہو رہا ہے ان کو، عذاب اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ انگریز ہر وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ اور خدا اور اللہ کے رسول سے دور ہو رہے ہیں، وہ ہمارے اندر وہ چیزیں لا رہا ہے، انجیکٹ کر رہا ہے، ہمارے اندر ڈال رہا ہے، اور ہم اسے قبول کر رہے ہیں آسمانی ہدایت سمجھ کر، صحیفہ سماوی سمجھ کر۔ تو صلحاء کا لباس پہنے بھائی، کھلا ڈلا سلسلہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مطلب کیا ہے کہ بھائی بلا انہ لکبیر، ہے یہ بڑا گناہ لیکن اس سے بچنا مشکل نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنی لی، ٹہنی کے 2 حصے کیے، اور دونوں حصوں میں سے ایک حصہ ڈال دیا ایک قبر پر، دوسرا ڈال دیا دوسری قبر پر، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے۔ اس سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ بھئی یہ آپ علیہ الصلوۃ، رسول اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ہوش کے میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ جب تک یہ ٹہنیاں لگی ہوئی ہوں گی تو ان پر عذاب نہیں ہوگا۔ اب اس سے یار لوگوں نے کیا مسئلہ نکالا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ٹہنیاں لگائی ہیں لہذا قبر پر پھول رکھنا صحیح ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ قبر پر پھول رکھنا، اللہ والوں کے مزارات پر جانا، قبروں پر پھول نچھاور کرنا کیا ہے بھائی؟ صحیح ہے۔ ذرا عرض کرنی ہے بات بھائی، دیکھیں یہاں میں ایک تشریح کرتا ہوں، محدثین نے بڑی تشریحات فرمائی ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹہنیاں گاڑی کہ بھائی یہ ٹہنیاں ہیں تو جب تک ان کی تسبیح ہوتی رہے گی تو ان پر عذاب ہلکا ہوگا۔ تو کسی نے کہا جی اس لیے جو ہے نا وہ تازہ ٹہنیاں ڈالا کریں۔ تو بھائی اگر ٹہنیاں کیوں کہ جی تسبیح پڑھیں گی تو اس پر عذاب ہلکا ہوگا، تو کیا خشک چیز اللہ کی تسبیح نہیں کرتی؟ اللہ تو قرآن میں فرماتے ہیں اِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، تو اس میں تر ہو یا خشک ہو، ہر چیز میں ساری چیزیں آ گئی ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ دروازہ جو ہم کھولتے ہیں اس کی جو چڑچڑاہٹ ہوتی ہے حقیقت میں یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین اور پیر صاحب ہیں ہمارے پاکستان کے، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ امریکہ یا کسی علاقے کا کسی ملک کا فرمایا میں وہاں گیا،
اور وہاں مجھے وہاں کے ڈاکٹروں نے خود بھی ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، وہاں کے ڈاکٹروں نے مجھے کہا آپ کو ہم عجیب بات بتائیں، کہا کیا؟ ہم دل پر جو ہے نا وہ مشین لگاتے ہیں تو یہ دل سے آواز آتی ہے۔ میں نے کہا کیا آواز آتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا کیا آواز آتی ہے؟ کہتے ہیں یہ دل کہتے ہیں لب ڈب لب ڈب لب ڈب۔ میں نے کہا آپ نے یہاں بھی ڈنڈی مار دی نا، یہ لب ڈب نہیں کہہ رہا، یہ رب رب کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، چیز میں دل بھی شامل ہے، دل جب حرکت کرے گا رب 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 کہے گا۔ لب ڈب کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ اور میں بھی خراب ہو گئے نا۔ دیکھو اللہ والے کیسے نکالتے پوائنٹ، اور ہم تو آج کل سلام بھول گئے موبائل پر، سلام کے آداب بھول گئے موبائل پر۔ ہیلو، یہ کوئی سلام ہے بھائی؟ اوکے، ہیلو، اوکے بھائی، سلام کرو، پورا سلام کرو، یہ 30 نیکیاں تو مل جائیں گی آپ کو بھی انشاءاللہ، اس بھائی کو بھی ملیں گی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن یہ چیزیں کیا ہیں؟ رخصت ہوتی جا رہی ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، اچھا بھائی اللہ حافظ، خدا حافظ، ابے سلام کر کے رخصت کر، استودع اللہ دینک و امانتک، یہ نبی علیہ السلام دعا دیتے تھے، میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں آپ کو، آپ کے دین کو، آپ کے ایمان کو میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، تاکہ باہر کوئی ایسا بھیڑیا نہ ملے جو تمہارے ایمان اور عقیدے کو خراب کرے۔ ہم کہتے جی اللہ حافظ، خدا حافظ، اللہ حافظ، اوکے بائے شائے، یہ بس۔ وہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ ہمارے اردو والے بھائیوں کو اردو کی گنتی صحیح نہیں آتی۔ میں جہاں پڑھاتا ہوں اردو والے ماشاءاللہ اردو بہت، لیکن جب میں پوچھتا ہوں بھائی کون سا صفحہ ہے، کہا استاد صاحب 186۔ میں کہتا ہوں بھائی میں انگریز کا بچہ نہیں ہوں، دیکھو میں یہ انگریزی کا انکار نہیں کر رہا بھائی، لیکن کم از کم اپنی قومی زبان تو آنی چاہیے۔ کیا آپ نے چائنا والوں کو دیکھا ان کی ترقی کا راز کیا؟ انگریزی ہے۔ جرمنی کی ترقی کا راز انگریزی ہے، وہاں تو انگریزی بول کے دکھاتے ہیں آپ، سرکاری زبان تھوڑی ہے وہ تو اپنی قومی زبان کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا اور ترقی کی ہے انہوں نے بھائی، یہ تھوڑی ہے۔ یہاں آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں، آپ انڈیا دیکھ لیں، یار پاکستانی ایک بیچارے مظلوم بنے ہوئے ہر جگہ، تو ان کو انگلش نہیں آتی، اردو کی گنتی نہیں آتی۔ میں نے کہا بھائی 100 تک گنتی کس کو آتی؟ کسی کو نہیں آتی ہے۔ میں نے کہا 79 اور 89 میں کیا فرق ہے؟ نہیں پتا۔ پھر 50 تک گنتی میں نے ان کو یاد کروائی کہ بھائی 1 2 3 4 5 6 7 اس طرح 50 تک کروائی، میں سنوں گا، اگلے دن پھر میں نے سنی، پھر 50 سے آگے 100 تک۔ ارے بھائی اردو والے ہیں، کم از کم ہمیں قومی زبان کی گنتی تو آنی چاہیے یار۔